قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں سورۃ البلد آج انشاءاللہ ہم پوری پڑھیں گے۔ یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی 20 آیات ہیں، اور اس پارے کی اکثر صورتوں کی طرح سورۃ البلد بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ بڑی پیاری صورت ہے، اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے، عربی سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے اعتبار سے قدر مشکل بھی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر ایک شہر کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور اس سے مراد شہر مکہ ہے، جس میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے۔ شہر مکہ کی قسم ہے، اور حضور کی اس شہر میں جو موجودگی ہے اس کی مناسبت سے اس شہر کی قسم ہے، اور ایک والد کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور ایک اس کی اولاد کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور یہ قسمیں اٹھانے کے بعد ایک جواب قسم ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن ان ساری قسموں کے اٹھانے کا مطلب کیا ہے، اور انسان کی جو مشقت میں تخلیق ہے اس کا اصل مقصد اور مدعا اس صورت میں کیا ہے۔ اب اس کے ذرا پس منظر کو ہم سمجھیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکے کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کے پہلے مخاطب تھے۔ حضور کی پیدائش بھی مکہ میں، آپ کا خطاب بھی سب سے پہلے مکے کے لوگوں کو، گویا کہ دعوت اسلامی کے اصل جو مخاطب تھے وہ مکے کے لوگ تھے۔ مکے کے لوگ اپنے خیال اور اپنے ذوم میں کچھ غلطیوں کا شکار تھے۔ اپنے آپ کو قریشی سمجھنا، اپنے آپ کو ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد سمجھنا، اور حق پہ بھی نہ چلنا، یہ سارے ان کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں جو تمہارا مدعا ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں اور ہمارا ہر عمل ٹھیک ہے، اس صورت کے آغاز میں ہی ان کے اپنے مائنڈ سیٹ کو تو بالکل ہی ان کی نفی کر دی گئی۔ اور پہلا جملہ ہی آپ اس صورت کا دیکھیں تو کیا ہے؟ لا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا کا معنی ہم پچھلے مفہوم کو نفی کرنے والا سمجھیں تو بڑا بہتر سمجھ آئے گا۔ یعنی تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اے مکے کے لوگوں ہمارا ہر عقیدہ اور عمل ٹھیک ہے، لا، ایسا نہیں ہے، یہ تم غلطی کے اوپر ہو۔ اللہ فرمائے اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ یہ جو حاضہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، اور بلد جو ہے یہ شہر ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، تو الف لام نے اس کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنا دیا۔ پراپر ناؤن کسی خاص جگہ پہ دلالت کرتا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، اور البلد سے مراد جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک بلد ہے، اور وہ شہر مکہ ہے۔ یہ تمہارا خیال مکے کے لوگوں سارا غلط ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کہ یہ تو اس خیال اور اس عقیدے اور فکر پہ بنا ہی نہیں تھا۔ آپ ذرا اب غور کریں کہ یہ شہر وجود میں کب آیا تھا۔ ارض مقدس میں تمام انبیاء جہاں اللہ نے مبعوث کیے بنی اسرائیل کے، وہ تو وہی آنے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا تھے۔ یہودی بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت ابراہیم کو بھیجا کہ اے حبیب ایک ایسی وادی میں چلے جائیں کہ جس وادی میں کوئی پانی، کوئی سبزہ اور زندگی کے آثار نہ ہوں۔ تو اللہ فرما رہے اس شہر کی ابتدا تو خالصتاً توحید پہ رکھی گئی تھی۔ وہ تو شرک کی دنیا ابراہیم اور اسماعیل چھوڑ کے آئے تھے، اور ہاجرہ سے ایک نئے شہر کی جو بنیاد ہے وہ رکھوائی گئی۔ تو تمہاری یہ ساری فکر غلط ہے جو تم کہتے ہو، لہٰذا لا، تمہارا سارا موقف غلط ہے۔ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کی جو بنیاد ہے وہ توحید کی فکر پر رکھی گئی ہے۔ اور پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے حبیب کریم حالت یہ ہے کہ آپ بھی تو اسی شہر کے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ اس شہر کا سارا حدود اربہ دیکھ لیں، اور اس شہر کے اندر خانہ کعبہ کی اٹھان اور قرب و جوار کی چیزیں دیکھ لیں، تو ہم نے تو ان کو شرک سے پاک کر کے توحید کی طرف ہم نے لے کے آئے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو یہاں حالیہ ہے، ویسے واو تو واو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں پر اپنا معنی بدلتی رہتی ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس حال میں
اس شہر کی قسم ہے، انت اے حبیب کریم آپ، حلٌ موجود ہیں، بس رہے ہیں، بہذا البلد اس شہر میں۔ اور حبیب آپ کا ایجنڈا بھی تو توحید باری تعالیٰ ہے، لہٰذا آپ کی موجودگی اور اس شہر کی جو اٹھان ہے، اور ووالد وما ولد، ووالدن واو کا معنی اور قسمیہ ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں والدن ایک والد کی، وما ولدا واو کا معنی اور، ما جو، ولدا اس نے جو پیدا کیا، یعنی باپ کی بھی قسم ہے اور اولاد کی بھی قسم ہے۔ یہاں مفسرین نے باپ اور بیٹے سے مراد مختلف معنی لیے، بعض نے کہا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے، بعض نے کہا کہ ہر انسان اور اس کی اولاد ہے، کہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو۔ لیکن سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اس والد سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور وما ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اس کا جوڑ اس شہر اور اس شہر کی اٹھان کے ساتھ بڑا بھرپور بنتا ہے کہ اے حبیب کریم میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ یہاں بس رہے ہیں، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم کی اور قسم اٹھاتا ہوں اسماعیل کی، انہوں نے اس شہر کی بنیاد شرک پہ نہیں رکھی تھی، وہ تو خالصتاً توحید پرست تھے۔ اور یہ قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے، دونوں کا معنی ہے بلا شبہ یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی میں، کبد بڑی مشقت میں، یعنی اللہ کو مشقت نہیں ہوئی پیدا کرنے میں، انسان کی فطرت میں مشقت رکھی گئی، اور وہ مشقت اگر اللہ کی راہ میں ہو تو بڑی ہی اعلیٰ ہے، وہ مشقت اگر تہجد پڑھنے میں ہو، نماز پڑھنے میں ہو، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنے میں ہو، اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے میں ہو، تو یہ بڑی ہی کمال مشقت ہے۔ اور ایک مشقت ہے کہ انسان روایات میں اور شرک میں پڑ جائے، جیسے مکے کے لوگوں کا حال تھا، تو اللہ فرما رہے میں نے تو تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے، اس مشقت کو تم اگر اچھے راستے میں کر لو تو یہ بڑی ہی اچھی ہے اور تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بڑی مشقت اٹھائی تھی، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم کی پہلے اولاد نہیں ہے، پھر اللہ سے مانگ مانگ کے اولاد دی ہے اللہ نے، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ آؤ، چھوڑنے کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو کیا کر دو، ذبح کر دو، یعنی قربانی کی طرف اشارہ تھا۔ یہ کو 12-13 سال کی عمر تھی راؤنڈ اباؤٹ، جو ساتھ چلنے کی عمر ہے، تو کتنی مشقت ہے جو انسان کی فطرت میں۔ اللہ فرما رہے تم ابراہیمی مشقت کیوں نہیں اٹھاتے ہو، اسماعیلی مشقت کیوں نہیں اٹھاتے ہو، تم جس مشقت میں ہو، بت پرستی میں لگے ہوئے ہو، غیر اللہ کی نظریں مانتے ہو اور شرک کے اندر مبتلا ہو، تو اچھی مشقت کی طرف آؤ، اس مشقت کو چھوڑ دو۔ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں مکے کے لوگ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی اور اختیار نہیں رکھتا، تو یہ بھی تمہاری بڑی بھول ہے۔ تم سے پہلے بڑی قومیں آباد تھی، قوم عاد و ثمود، ان کا کیا حشر ہوا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ آ جو ہے یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے، سوال کے لیے آتا ہے، اور انٹیروگیٹو پارٹیکل پورے قرآن میں صرف 2 ہیں جو ریپیٹڈلی آئے ہیں، ایک اور ایک حل، باقی جو ہیں وہ ناؤن کے طور پر انٹیروگیشن کے لیے آتے ہیں، جیسے مر ربک میں من ہے۔ اَيَحْسَبُ آ کا معنی کیا، یحسب خیال کرتا ہے انسان، ان کے، لن یقدر کسی کا بس نہیں چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی ایک کا بھی، یعنی انسان یہ گمان کرتا ہے میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا۔ ذرا یہ غور کریں، انسان کے پاس پیسہ بھی ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہر قسم کی عیاشی کا اس کو اختیار ہو، تو بعض اوقات یہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اس کو پوچھنے والا بھی تو ایک اوپر ہے، اگر لوگ نہیں پوچھ سکتے تو اس کو اللہ تو پوچھ رہا ہے۔ تو ان کو ہڈنلی اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ تم بظاہر بڑے بہادر ہو، مالدار ہو، ٹریولنگ، تجارت، ٹریڈنگ، یہ سارا کچھ تمہارے یہاں ہے، اعلیٰ نسب کے لوگ ہو، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، تمہارے خالق کا تمہارے اوپر بس چلتا ہے۔ اور یقول اہلکت مالا لبدا، یقول انسان کہتا ہے کہ اہلکت، اس کے اندر اردو کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، ہلاک کرنا، فنا کرنا۔ انسان کہتا ہے اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، کھپا دیا، خرچ کر دیا، مال لبدا، مال تو مال ہی ہے، اور لبدا کا معنی ہے ڈھیروں ڈھیر،
ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ جمی ہوئی جو مال کی پوری وہ ایک چوٹی ہے اور پہاڑی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، خرچ کر دیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے کہنے کے مطابق تو خرچ نہیں کیا۔ اب اس بات کی طرف جائیں جو عرب کے بعض قبیلوں کے اندر برائیاں تھیں مالی لحاظ سے، جوا کھیلنا اور سود کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کا لین دین کرنا، اور میسر جو ایزی انکم ہے، یہ قرآن نے تینوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جوئے کی حالت میں، میسر کی حالت میں، اور جو انٹرسٹ ہے اس حالت میں۔ کہتے مال تو میں خرچ کرتا ہی ہوں، اللہ فرما رہا ہے یہ مال جو ہے خرچ کرنا میری رضا کے لیے نہیں ہے۔ اور انسان گمان کیا کرتا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کا معنی کیا، یحسب گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے انسان، ان کے لم یرہ نہیں دیکھا اس کو، احد کسی نے بھی، یعنی برائی کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگلی دلیل دی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں کہ تم دیکھو، وہ تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اور جس نے تمہیں ایک زبان دی ہے بولنے کے لیے، اور دو ہونٹ دیے ہیں بولنے کے لیے، اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، وہ تمہیں خود کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، تمہیں دیکھنے کے لیے دو راستے دے دی ہیں، لیکن وہ خود کیوں نہیں تمہیں دیکھ سکتا؟ الم نجعل لہ عینین، کا معنی کیا، لم نجعل نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، عینین، عین ہوتی ہے ایک آنکھ اور عینان ہوتی ہیں دو آنکھیں، اور عینین جو ہے یہ صرف گرامیٹیکلی اس کی حالت جو ہے وہ سبجیکٹیو سے آبجیکٹیو بننے کی وجہ سے یہ عینان جو ہے یہ عینین بن گیا، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمون بعض اوقات مسلمین بن جاتا ہے، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گرامیٹیکلی وہ حالت نسبی جری میں چلا جاتا ہے۔ وَلِسَانًا، اور اللہ نے دی ہیں انسان کو، لسانہ ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ دیے ہیں، تو جس اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ تمہیں خود کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، واو کا معنی اور ہدیناہ، ہم نے انسان کو دکھا دیے، النجدین، نجد کہتے ہیں کسی اٹھی ہوئی چیز کو، یعنی دو واضح راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، اور شعور بھی دے دیا ہے کہ چلنا کس پہ ہے۔ تو جس اللہ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دے دی ہیں وہ اللہ تمہیں خود کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تم اس اللہ سے آنکھ چرا کر آگے کیوں چل رہے ہو؟ نجدین کا معنی کچھ مفسرین نے ایک اور بھی لکھا ہے، ایک تو ہے دو راستے، اور دوسرا ہے ماں کی چھاتی کی دو نہریں جو انسان کی پیدائش کے بعد اللہ نے انسان کی خوراک کے لیے انسان کے سامنے واضح کر دی۔ اور اس معنی کا جو تعلق ہے وہ پچھلے الفاظ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کیا نہیں دی، دو آنکھیں، اور کیا نہیں دی، زبان، اور کیا نہیں دیے، دو ہونٹ۔ تو دو ہونٹ پیدائش کے بعد یقیناً اپنی ماں کی چھاتی سے وہ پہلی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ نے تمہاری بقا کے لیے یہ سارا نظام برپا کر دیا ہے وہ اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اور اس اللہ نے تم سے جواب بھی لینا ہے۔ اب اس بات کی طرف سورت کا موضوع پہنچنے لگا ہے کہ پھر تم سے چاہیے کیا، اللہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ اللہ فرما رہا ہے تم مشقت میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں اللہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے گزار کر، دشوار گزار راستے سے گزار کر تمہیں اپنے حضور لا کر تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، اور سادہ سادہ دو تین کام بتلائے گئے کہ جو کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کی گردنیں غلامی سے چھڑا دو، یعنی انسانوں کو آزاد کرو، اور کھانا کھلاؤ بھوکے کو، اور یتیم رشتہ دار کا خیال کرو، اور جو خاک نشین مسکین ہے تم اس کا خیال رکھو۔ اس کے لیے مشقت کرو، نہ کہ تم غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے رہو اور ان کی عبادت کرتے رہو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ جو انسان ہے یہ فَلَقْتَحَمَ، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، اقتحم یہ داخل ہی نہیں ہوا، العقبہ کس میں، دشوار اور مشکل گھاٹی اور مشکل راستے میں یہ انسان داخل ہی نہیں ہوا۔ اور وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے،
گھاٹی کیا ہے؟ فک کو راکبہ، فک کا معنی ہوتا ہے کھولنا، راکبہ کہتے ہیں گردن کو، یعنی اس وقت غلامی کا رواج تھا کہ انسانوں کی مدد کرنا، حقوق العباد کو پورا کرنا، یہ سب سے بڑی گھاٹی ہے، جس گھاٹی میں اتر جاؤ اور اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ فک و راکبہ، وہ جو گھاٹی ہے وہ غلامی سے انسانوں کو چھڑانا ہے۔ اب انسان کس کے غلام تھے جب قرآن اترا؟ روایات کے غلام تھے، شرک کے غلام تھے، بت پرستی کے غلام تھے، بڑی چیزوں کے غلام تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اس غلامی سے نکلو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ اور انسانوں کو بھی اس غلامی سے چھڑاؤ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور دوسری وہ گھاٹی اور وہ راستہ جس سے گزر کر تم نجات پا سکتے ہو، اس کا دوسرا ٹول یہ ہے، ترجمہ آپ کیجئے گا، او کا معنی یا اطعام، اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یومن، فی کا معنی میں، یومن کا معنی دن ہے، ذی مسغبہ، مسغبہ کا معنی سمجھیں قحط سالی، جب کھانے کھلانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو، ان دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، یہ وہ گھاٹی ہے جس گھاٹی اور راستے میں اللہ تمہیں گزارنا چاہتا ہے۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، کس کو کھانا کھلانا ہے؟ یتیمن، کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اور یتیم بھی کون سا؟ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا یتیم ذا مقربہ، ترجمہ ذرا کوشش کریں اس سے کیا روٹ نکل رہی ہے؟ مقربہ، قاف رے اور بے، قرب، قریبی یتیم، تمہارا سب سے جو قریبی یتیم ہے، اس رشتہ دار کو، یتیم کو کھانا کھلانا قحط سالی اور غربت کے دنوں میں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، او مسکینن، یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ذا متربہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے، ذا کا معنی ہے والا، اور متربہ کی جو روٹ ہے وہ تے رے اور بے ہے، تے رے اور بے، اسی سے نکلا ہے تراب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی۔ او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو خاک نشین ہو، ہیں جی، ایسا مسکین جو خاک نشین ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے تم سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ 4 آیتیں باقی۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اللہ کو راضی کرنے کا مزید ذریعہ کیا ہے؟ ثم، اس کے بعد پھر، کانا، وہ ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کی، شفقت کی اور محبت کی نصیحت کی۔ ایک بات کی طرف آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانا، اس کا ذکر ایمان سے بھی پہلے، آگے اگلی بات آئی آیت نمبر 17 میں کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایمان کا ذکر بعد میں ہے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر پہلے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانے میں مومن اور غیر مومن کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے کہ صرف مسلمانوں کو کھلایا جائے۔ کسی بھی بھوکے کو کھلانا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جانوروں کو کھلانا، پرندوں کو کھلانا، کافر کو کھانا، کسی کو بھی کھلانا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، اور اس کا اللہ نے ذکر پہلے کیا۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے ہاں یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے کہ من الذین آمنوا، یہ بندہ یتیم و مسکین کو کھلائے بھی اور ایمان بھی لائے اللہ پر، اور صبر کی نصیحت بھی کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کی بھی بات کریں، شفقت کی بھی بات کریں۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑانے کی بات ہو عربی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ٹھیک ہوگا، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔
والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، واو کا معنی اور الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہماری آیتوں سے مراد کیا ہے؟ ہمارے احکامات کا، ہم اصحاب المشأمہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب المیمنہ نہیں بلکہ اصحاب المشأمہ ہیں، یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں۔ بائیں ہاتھ والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کا نامہ اعمال درست نہیں ہے اور وہ بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہوگا۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم ان پر نار آگ ہوگی، اور کیسی آگ ہوگی؟ مؤصدہ، جو ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر آگ چھا جائے گی، باقیوں کے اوپر اللہ کے فضل کا سایہ چھا جائے گا، لیکن اصحاب المشأمہ کے اوپر آگ چھا جائے گی، اور یہ قیامت والے دن بھی بڑی پریشانیوں کے اندر ہوں گے۔ تو سورت کا مرکزی موضوع کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اللہ کو راضی کرنے کے چند طریقے، اور اس کے بعد آخرت کا بیان کہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ یہ دو طرح کے گروہ ہیں۔ اے مکے کے لوگوں، جس گروہ کے لیے بھی کوشش کر لو، اللہ نے تمہارے اندر محنت کا مادہ ضرور رکھا ہے، تو بہتر ہے کہ اس محنت کو پازیٹیو سینس میں کر لو، بجائے اس کے کہ نیگیٹو چیزوں میں تم اپنی محنت لگاتے رہو۔ اور جو بندہ نیگیٹیوٹیز میں جاتا ہے وہ اپنی صلاحیتیں مزید خرچ کرتا ہے، وہ ایک نیگیٹیوٹی کے بعد دوسری نیگیٹیوٹی، اس کو چھپانے کے لیے تیسری۔ میں سمجھتا ہوں جتنا منفی کاموں میں انسان کی صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں، پازیٹیو کاموں میں تھوڑی صلاحیتوں سے بھی پازیٹیو جو رزلٹ ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور گھڑنے پڑتے ہیں۔ تو کتنی محنت ہے کہ ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے 100 غلط کام اور کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک پازیٹیو کام کر لیا جائے تو اللہ اسی میں برکت رکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔